بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اصحاب محمد۔ میرے دوستو السلام علیکم۔ 12 ربیع الاول قریب ہے اور 12 ربیع الاول والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ 8 ربیع الاول 6 ربیع الاول کو پیدائش کا دن ہو، یہ کوئی فکس نہیں ہے، لیکن یہ جو بھی ہو، لیکن منڈے کے دن سوار والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، یہ بالکل فکس ہے۔ اور میرے دوستو یہ لیکن ربیع الاول کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم نسبت ہے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر آخرت پہ رخصت ہو رہے ہیں، اور یہ وہی مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہو رہے ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ یہ تخلیق کائنات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز بنتی ہے تو اس کا کوئی بھی مقصد ہوتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی عام یا خاص چیز ہے، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر بھیجے جانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اندھیروں میں ہیں ان کو اجالوں میں لایا جائے، جو جہالت میں گھرے ہوئے ہیں ان کو علم کی بلندیوں پہ پہنچایا جائے، وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں ان کو ایسا بنایا جائے کہ وہ ظلم ہوتا ہی نہ دیکھ سکے، وہ اتنے مضبوط بن جائیں، وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں وہ پھر کہیں کہ پانی بھائی اسے دو، اس کی زندگی جان کی بازی جاری، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی اگلے کو دو، اگلے کو دو۔ اس لیول پہ لوگوں کو اس معراج پہ اس کائنات کو اس عظیم بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر خاتم النبیین یعنی آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور ختم نبوت کا عقیدہ کتنا زبردست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی بھی قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی بھی پیغمبر نبی اور رسول نہیں جا سکتا۔ اور یہ عظیم کائنات آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مائیکل ہارٹ جس نے بک لکھی دی 100 اس نے پہلے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، تو اس کے جو کرسچنز تھے انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے مسلمانوں کی جو لیڈر ہے پیغمبر ان کا نام پہلے نمبر پہ لکھ دیا۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ تو میری مجبوری ہے، مطلب یہ تو میں اس بات پہ حیران ہوں کہ کوئی بھی ایسا عرصے میں کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں آیا، کوئی بھی ایسا چیف ایگزیکٹو نہیں آیا جس نے اتنے کم عرصے میں اتنا بڑا چینج لایا ہو۔ تو یہ صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کانٹے بچھانے والے تھے وہ پھول نچھاور کرنے والے بن گئے، وہ لوگ جو جہالت کے اندھیروں میں گھرے ہوئے تھے، جو اتنا ظلم کرتے تھے کہ جس کی انتہا نہیں تھی، ان کو کائنات کی اس معراج پہ پہنچا دیا کہ جو لوگ ان کے سامنے اپنے رشتہ داروں کو بھی قتل کر دیتے ان کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ یہ میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد تھا، یہ مشن تھا اور یہ ویژن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اور وہ لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے وہی بیٹی رحمت بن گئی، ماں کی شکل میں وہ آپ کے لیے جنت بن گئی۔ اور سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ جو آپ کی بیوی ہے وہ آپ کے لیے عزت کا مقام بن گئی۔ وہی خاتون جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اسے سب سے زیادہ عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور اسلام نے دی۔ میرے دوستو ایک ایسا مہینہ جس کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، ان کی آمد بھی اور ان کی وفات بھی، تو ہم 12 ربیع الاول میں ایسا کیا کر سکتے ہیں جس سے ہمیں پیارے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی نسبت حاصل ہو جائے جو کہ ایسی ہو کہ الٹیمیٹ ہو، ہم سوچیں کہ یار یہ تو کمال ہو گیا ہے۔ تو وہ میں آپ کے سامنے وہ گفٹ پیش کرنا ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنے دوستوں کو یاد دہانی کرائیں کہ درود شریف پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے درود شریف پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے دوسروں کو میسج کریں، پیغام کریں کہ یار ہم نے یہ ٹارگٹ قائم کیا کہ ہم نے اتنی دفعہ، اور ٹارگٹ ضروری نہیں ہے، آپ ڈیلی جتنا ہو سکتا ہے آپ درود ابراہیمی پڑھیں، درود تنجینا جو آپ کا فیوریٹ درود ہے آپ وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور یہ 12 ربیع الاول کا ایک گفٹ ہوگا، ایک ادنا سا امتی کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے، آپ دیکھیے وہ ہمارے رسول، وہ نبی، ہمارے وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں کو اٹھ کر اپنی امت کے لیے روتے تھے، جو روتے تھے، کہتے تھے کہ یا اللہ میری امت پر رحم فرمانا، اور ہم گناہ کرتے ہیں عجیب و غریب، ہماری شکلیں نہیں بگڑتی،
کیا وجہ کہ پیچھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے دعائیں ہیں، اور قیامت کے دن بھی اپنی ہر امتی کو وہ یاد رکھیں گے. تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے مخصوص مہینے میں جو ان کی آمد اور وفات کا مہینہ، اس کے اندر اتنا تو درود شریف پڑھیں کہ ہمیں یاد وہ پیغام ان کی طرف چلا جائے کہ اب کا فلاں حدیث کا مفہوم ہے کہ جب درود شریف پیش کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی کے فلاں بن فلاں کی مثال کو، ایک بندے کا نام ہے خالد، اس کے والد کا نام ہے محمود، تو کہتے ہیں کہ خالد بن محمود کی طرف سے آپ کی طرف درود شریف پیش کیا جاتا ہے. اور جب روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں تو وہ بذات خود درود شریف سنتے ہیں. تو میرے دوستو، اس مہینے میں آپ درود شریف کی پلیز کثرت کیجیے اور یہ پیغام اپنے دوسرے دوستوں تک پہنچائیے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے. چینل کو لائک، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آگے اس کو ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ آپ کو ثواب دارین حاصل ہوگا. یہ کوئی میری ذات کے لیے نہیں بلکہ درود شریف، تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی یہ عظیم گفٹ جو ہے وہ یہ آپ کی طرف سے گفٹ ہوگا کہ آپ ان کی طرف گفٹ پیش کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانیں کیا، ہماری نسلیں قربان. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اصحاب محمد.